الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان لي يد إلا كافاته ما خلا أبا بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة وندفن فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین مکرم، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، مستورات خواتین، مائیں بہنیں، بیٹیاں، آج ایک طرف تو 5 فروری 2021 یکجہتیِ کشمیر کا دن ہے، اور دوسری جانب 22 جمادی اخری
افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل جانشین رسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس لیے جو مضمون گزشتہ کئی جمعوں سے بیان کیا جا رہا ہے، موت کی تیاری اور میت کے احکام کے حوالے سے، اسے اس جمعے موقوف کر کے آج کے موضوعات پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں وہ سابقہ مضامین کا تتمہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار و مزار، رفیق سفر و حضر، معین اسلام و اہل اسلام، اول المسلمین اور افضل المسلمین تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محب صادق، عاشق صادق، جانثار و وفادار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن گھر بار سب کچھ لٹانے والے تھے۔ حضور کے وزیر بھی تھے، حضور کے مشیر بھی تھے، حضور کے رفیق بھی تھے، حضور علیہ السلام کے معین بھی تھے۔ بغیر کسی مطالبے کے مسلمان ہوئے، بغیر کسی لالچ کے مسلمان ہوئے، اور سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور استقامت کے پہاڑ بن کر اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی زندگی کے بہت سے گوشے اور پہلو ہیں۔ ایک گوشہ یہ ہے کہ قرآن نے ابو بکر کے بارے میں کیا کہا، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، یہ مستقل مضمون ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانثاری، وفاداری، حضور کے ساتھ محبت، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ ان کے اسلام پر کیا کیا احسانات ہیں، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد امت کو ابو بکر نے کیا دیا، یہ ایک مستقل مضمون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو امت کو سنبھالنے والا ایک ابو بکر تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئیں، دن میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ حضور جب اس دنیا سے گئے تو اتنا بڑا صدمہ تھا کہ کلیجے پھٹنے لگے،
کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہوگا، کیا کیا جائے، لیکن اللہ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوری امت کو سنبھالا اور اسلام کا تحفظ کیا۔ حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر مدینہ سے باہر اپنی دوسری گھر والی کے پاس تھے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، تلوار نکال لی، فرمایا جس نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں عمر اس کی گردن اتار لے گا، آپ اللہ کے پاس گئے ہیں واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تھے۔ حضرت علی ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے، بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عثمان کی زبان گنگ ہو گئی۔ ایک صحابی نے تو دعا کی، یا اللہ میری نظر ختم، بینائی ختم ہو جائے، جو آنکھیں حضور کو دیکھتی تھیں اب کس کو دیکھیں گی؟ لیکن ابو بکر صدیق آئے، سیدھے حضور علیہ السلام کے جسد اطہر پر اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں حضور سے چادر مبارک کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، طبت حیا و طبت میتا، اللہ کے حبیب آپ کی دنیا کی زندگی بھی مبارک، آپ کا دنیا سے جانا بھی مبارک، طبت حیا و طبت میتا۔ اور پھر لوگوں کو حضرت ابو بکر نے تسلی دی، سارا مدینہ جمع ہو گیا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیوں ہوا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ذرا سوچو تم کس کی عبادت کرتے ہو، ذرا سوچو تمہارا معبود کون ہے، ذرا سوچو تمہارا خدا کون ہے۔ حضور کی تو تم عبادت نہیں کرتے تھے، حضور نے تو توحید سکھلائی، تم اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، تو اللہ حی و قیوم ہے، اللہ زندہ ہیں، ازل سے ابد تک ہیں، وہ موت سے پاک ہیں۔ اور حضور علیہ السلام وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَلَن يَجْمَعَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ مَوْتَيْن، اللہ اپنے نبی پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ یہی دنیا میں موت آ گئی جب حضور روضہ اطہر میں تشریف لے جائیں گے، اور پھر آپ سے سوال و جواب کے لیے جو روح لوٹائی جاتی ہے لوٹائی جائے گی، اس کے بعد حضور کو موت نہیں آئے گی، آپ روضہ اطہر میں حیات رہیں گے۔ صحابہ کو اب پتہ چلا کہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اب دل پھٹ رہے تھے۔ صدیق اکبر نے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اشارہ موجود ہے، حضور سے پہلے بھی نبی آئے اللہ کے پاس چلے گئے، حضور نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اور اشارہ موجود ہے، حضور دنیا سے چلے جائیں تو مرتد نہیں ہو جانا، اسلام کو چھوڑ نہیں دینا،
ورنہ رسوا ہو جاؤ گے، خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ قرآن پڑھا، ہم نے کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ نہیں رکھنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب پہ فنا ہے، ایک اللہ پہ بقا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون۔ ان سب آیتوں میں اشارہ ہے کہ حضور نے دنیا سے جانا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آیتوں تو اتری ہوئی تھیں، ہمارا دھیان نہیں تھا۔ ابو بکر آیتیں پڑھ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا آج یہ آیتیں اتر رہی ہیں۔ تسلی ہو گئی، اب امت کو سنبھالنا تھا۔ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی سنبھال بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا۔ حضور بیمار ہوئے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، بے ہوشی ہو گئی۔ نماز کے بارے میں پوچھا، امی عائشہ کہتی ہیں میں نے بتایا حضرت لوگ انتظار میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کر حضور علیہ السلام نے نماز کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ فاغمی علیہ، پھر بھی ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر پوچھا نماز۔ حضور کو اس وقت بھی نماز کی فکر تھی، نقاہت سے، کمزوری سے، ضعف سے، بے ہوشی ہو رہی ہے، لیکن حضور نماز کو نہیں بھولے۔ نماز، الناس ینتظرونک، آقا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مخزب میں، ٹب میں پانی ڈالو، مجھے غسل کراؤ، غسل کیا، پھر ارادہ کیا جانے کا، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، نماز۔ تیسری بار یہی ہوا تو پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر میری جانشینی کا فریضہ سر انجام دے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے عذر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رجل اسیف رقیق، وہ غم کرنے والا آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ضبط نہیں کر سکیں گے، ان سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کی جدائیگی برداشت نہیں ہوگی، کسی اور سے فرما دیں وہ نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر تاکید فرمائی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ان کن لصواحب یوسف، ابو بکر سے کہو وہی پڑھائے نماز۔ تم زلیخا کی طرح اوپر سے کچھ بات کر رہی ہو، تمہارے دل میں کوئی اور بات ہے، ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر کو بلال نے مصلی پہ کھڑا کرنا چاہا، حضور دیکھ رہے تھے، 3 بار فرمایا لا لا لا، نہیں بھائی نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں تھا، اگر مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا بلال بھی نماز پڑھا سکتے تھے، مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا عثمان بھی نماز پڑھا سکتے تھے، مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا ہوتا علی اور عمر بھی نماز پڑھا سکتے تھے، مسئلہ نماز پڑھانے کا ہوتا اور بھی صحابہ نماز پڑھا سکتے تھے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر اپنا مصلی سپرد کرنا چاہتے تھے، اور آپ اگر مصلی کسی اور کے سپرد کر دیتے وہی جانشین بنتا، اس لیے فرمایا نہیں، میرا مصلی سپرد ہوگا تو ابو بکر کے سپرد ہوگا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائیں۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں۔
17 نمازیں. اور جب سے حضور بیمار ہوئے حضور کے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کسی نے نماز نہیں پڑھائی. یہی وجہ ہے جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور ہمارے دین کی امامت کے لیے، ہماری نماز کی امامت کے لیے، ہمارے دین کی پیشوائی کے لیے ابو بکر پر راضی ہو گئے. ہم اپنے دنیا کی امامت کے لیے ابو بکر پہ راضی ہیں. اب ہماری دنیا کا امام بھی ابو بکر ہوگا، ہمارا دنیا کا خلیفہ بھی ابو بکر ہوگا. جب ایک حاکم دنیا سے جاتا ہے تو فوراً اس کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے، نائب مقرر کیا جاتا ہے. پوری دنیا کا یہ دستور ہے، پوری دنیا کا یہ قانون ہے. ہم نے دیکھا جنرل ضیاء الحق مرحوم کا حادثہ ہوا، ان کے حادثے کے فوراً بعد جنازہ بعد میں ہوا، تدفین بعد میں ہوئی. اس وقت صدر اسحاق خان کو ضیاء الحق مرحوم کا جانشین پہلے بنایا گیا. ایک حاکم کے جانے کے بعد دوسرا کسی کو حاکم بنانا ضروری ہے. اگر کوئی ملک میں حاکم نہ ہو، اگر ملک میں کوئی امیر نہ ہو، اگر ملک میں کوئی حکمران نہ ہو تو نظام مملکت نہیں چل سکتا. کسی اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نظام مملکت کیسے چلے گا؟ فیصلے کون کرے گا؟ کس کے آرڈر چلیں گے؟ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب یہ اصولی بات چیلنج بن کے سامنے آئی کہ حضور کا جانشین کس کو بنایا جائے، اللہ کے نبی کا خلیفہ کس کو بنایا جائے، امیر کس کو بنایا جائے. اس لیے کہ جب تک امیر نہیں ہوگا تدفین کیسے ہوگی، امیر نہیں ہوگا غسل نبی کیسے ہوگا، امیر نہیں ہوگا جنازہ نبوی کیسے ہوگا، امیر نہیں ہوگا تو نظام حکومت کیسے چلے گا، امیر نہیں ہوگا تو معاملات کیسے چلیں گے. خود حضور والسلام کے لیے بھی تو جنازے، غسل، کفن کے احکام لاگو کرنے تھے. کوئی بڑا ہوگا تو فیصلہ کرے گا نا، ہر کسی کی بات تو فیصلہ نہیں ہوا کرتی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگ صحابہ کو برا بھلا کہنے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے ہیں حضور کا جنازہ پڑا تھا صحابہ کو جانشینی کی لگ گئی، حضور کا جنازہ پڑا تھا صحابہ کو خلافت کی لگ گئی. اور کم عقلو، خلافت کی فکر اس لیے لاحق ہوئی کہ اگر کوئی خلیفہ نہیں ہوگا تو جنازہ کون پڑھائے گا، خلیفہ نہیں ہوگا دفن کا فیصلہ کون کرے گا، خلیفہ نہیں ہوگا کفن کا فیصلہ کون کرے گا، خلیفہ نہیں ہوگا تو ریاست کے فیصلے کون کرے گا. اس لیے پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ ایک حکمران جاتا ہے تو فوراً دوسرے آدمی کو اختیارات تفویض ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک کا تو آئین ہے، ہمارے ملک میں آئین ہے، صدر پاکستان ملک سے باہر چلا جائے تو چیئرمین سینٹ صدر پاکستان کے قائم مقام ہوتا ہے. چیئرمین سینٹ پہ آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خمینی گئے ایران میں، تدفین بعد میں ہوئی، پہلے خامنئی کو اس کا جانشین بنایا گیا. جو لوگ ابو بکر کی خلافت پہ اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے خود اپنے مقتدر کی، اپنے مقتدا کی تدفین بعد میں کی، جانشین پہلے بنایا. اس لیے کہ امیر بنانا، ذمہ دار بنانا یہ ضروری ہے. مسلمان امیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور ریاست ذمہ دار کے بغیر نہیں رہ سکتی. سقیفہ بنی ساعدہ ایک حویلی تھی، مسجد نبوی سے چند قدم کے فاصلے پر ہے. آپ گیٹ نمبر 5 یا 6 سے باہر نکلیں تو آگے سقیفہ بنی ساعدہ کا آج بھی باغ موجود ہے. یہاں ایک حویلی تھی.
یہاں انصار جمع ہوئے، حضور کا کسی کو جانشین بنایا جائے۔ انصار کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو امیر بنا دیں، حضرت ابو بکر عمر بھی تشریف لائے، گفتگو ہوئی اللہ کے نبی کا کسی کو جانشین بنایا جائے، تو حضور علیہ السلام کے تعلیمات اس موقع پر بھی سامنے آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ تمہیں یاد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ القریش ولات هذا الامر، کہ قریش حکمران ہوں گے، تمہیں یاد ہے؟ اور فرمایا تھا خیر الناس تبع لخیرہم وشر الناس تبع لشرہم، ان کے اچھے لوگ اچھے لوگوں کے پیچھے چلیں گے، اچھے لوگ اچھے قریش کے پیچھے چلیں گے۔ تو حضور نے اشارہ فرمایا تھا کہ والی اور مقتدر اور مقتدا اور حاکم قریش میں سے ہوں گے، یہ حضور کی حدیث تھی۔ اور ویسے حضور نے انصار کو اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد جانشین، میرے بعد خلیفہ قریش ہوں گے، انصار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انصار سے فرمایا تھا میرے انصار ستجدون اسرتن یا اثرتن، میرے بعد لوگ تم پر دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، صبر کرنا، حوض پر آ کر میرے ساتھ ملاقات کرنا۔ اشارہ تھا حاکم کوئی اور ہوں گے، تم پر کسی اور کو ترجیح دیں گے۔ اللہ کے نبی اشارہ دے گئے تھے، سعد بن عبادہ کو پیغمبر کا فرمان یاد آ گیا، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا قریش کو حاکم بنانا ہے، اس عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ سمجھدار ہے، لائق ہے، ذی استعداد ہے، آل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امیر بن ہی نہیں سکتا، اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بیعت کی، ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت عمر نے بیعت کی تو سارے مہاجرین نے بیعت کی، اور مہاجرین نے بیعت کی تو سارے انصار نے بیعت کی۔ اگلے ہی لمحے حضرت ابو بکر پورے آل مدینہ کے اجماع سے، اتفاق سے خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے۔ اللہ نے بنوایا، حضور نے اشارہ دیا، اور مسلمانوں نے بنایا۔ اور یاد رکھو ابو بکر کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا اتفاق ہے، ایک صحابی بھی مخالفت کرنے والا نہیں تھا۔ اور تو اور امیر المؤمنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ علی کے بھی امام کون تھے؟ کہو ابو بکر تھے۔ صحابہ میں سب سے افضل ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ پھر ان میں سب سے افضل ہیں عشرہ مبشرہ، جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی۔ پھر ان میں افضل ہیں بدری صحابہ۔ پھر ان میں افضل ہیں وہ جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام بیعت رضوان کے صحابہ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، بدریوں نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، عشرہ مبشرہ نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، عمر، عثمان، علی نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، مہاجرین نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور انصار نے بھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سب کا اتفاق ہے۔ اور سنو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لن یجتمع امتی علی ضلال، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور افضل ترین امت صحابہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر امت کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو یہ اجماع امت قرآن اور سنت کی طرح ماخذ ہے، حجت ہے۔ اور اس امت کا سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر ہوا۔
یاد رکھیے امت کا سب سے پہلا اجماع کس پر ہوا؟ بولو بولو، ابو بکر کی خلافت پر ہوا. ابو بکر خلیفہ ہیں. بیعت ہو گئی ابو بکر کے ہاتھ پر، امت کے اجماع کے ساتھ، صحابہ کے اجماع کے ساتھ. ابو بکر مسجد نبوی کے امام بھی بن گئے، پیغمبر کے جانشین بھی بن گئے، اور ریاست مدینہ کے خلیفہ اور سربراہ بھی بن گئے. ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. ذرا میری طرف دھیان رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، خلافت کا پہلا خطبہ. مدینہ کی ریاست والو، اگر مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کے اس خطبے کو چارٹر بناؤ، حکومت کی ترجیحات اس خطبے کو بنا لو، خلافت راشدہ کا نظام لاؤ. دیکھو ملک میں کیسے امن اور کیسی خوشحالی آتی ہے. پہلا خطبہ ابو بکر صدیق کا خلافت کے بعد. ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیر. لوگو، مجھے زبردستی حاکم بنا دیا گیا ہے، میری کوئی خواہش نہیں تھی، اور واقعتاً ابو بکر کے دل کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ خلیفہ بنے. وہ ٹالتے رہے لیکن خلیفہ بنایا گیا اور اس کا اعلان کیا، انی ولیت علیکم ولست بخیر. میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں، میں تم سے افضل نہیں ہوں، میں عام مسلمان ہوں، تمہارا خدمت گزار ہوں. صدیق اکبر کی عاجزی، صدیق اکبر کی تواضع کہ پورے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے افضل ہو، تم مجھ سے بہتر ہو. حکمران کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، صدیق اکبر کی طرح عاجزی والا ہونا چاہیے. یہ پہلی تقریر ہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں میں حاکم بنا دیا گیا ہوں، میں تم سے افضل نہیں ہوں، حالانکہ امت کا اجماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے ہیں، ان نبیوں کی جتنی امتیں ہیں، ان سب امتوں کے، ان سب امتیوں کے سردار ابو بکر ہے. پوری کائنات میں سب سے افضل نبیوں کے بعد ابو بکر ہے. اس پر سب کا اجماع ہے اور اس پر دلائل ہے، حضور کی احادیث ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہے. لیکن فرمایا عاجزی کرتے ہوئے میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اگلا جملہ، آج جمہوریت کی راگ الاپنے والوں، میں تم سے کہتا ہوں اگلے جملے پہ غور کرو. فرماتے ان احسنت فاعینونی وَإِنْ أَسَعْتُ فَقَوِّمُونِي. اگر اچھے کام کروں تو لوگوں میرا تعاون کرنا، اور اگر میں گندے کام کروں، غلط کام کروں، خلاف شرع کام کروں، خلاف اصول کام کروں، فَقَوِّمُونِي، تو تم ابو بکر کو ٹھیک کر دینا، تم خلیفۃ المسلمین کو سیدھا کر دینا. میں تمہیں پاور دیتا ہوں، میں تمہیں طاقت دیتا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرنا، غلط کام کروں تو مجھے ڈنڈے سے سیدھا کر دینا. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو. یہ وہ کہہ سکتا ہے جو نبی کی سنت کا پابند ہو. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا ہر عمل درست ہو. یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا نظام عدل پر ہو، انصاف پر ہو. ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی. آپ کی خلافت کا اصول کیا ہوگا؟ الصدق امانۃ. فرمایا میری خلافت سچائی پر قائم ہوگی. کیوں؟ میں سچ کو امانت سمجھتا ہوں، جھوٹ خیانت ہوا کرتی ہے. الصدق امانۃ، سچ امانت ہے. والکذب خیانۃ، جھوٹ خیانت ہے. میری خلافت میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں. میرے کسی گورنر کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا، میرے عمل میں جھوٹ نہیں ہوگا، میری زبان میں جھوٹ نہیں ہوگا، میرے کریکٹر میں غلطی نہیں ہوگی، میرے اخلاق میں غلطی نہیں ہوگی، میرے کردار میں غلطی نہیں ہوگی. ابو بکر کی زبان پر جو آئے گا سچ ہوگا، اور ابو بکر اس کو پورا کر کے دکھائے گا.
الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. یہ ہے خلافت راشدہ، اور خلافت راشدہ کا آغاز اور افتتاح، اور یہ ہے خلافت صدیق، اور یہ پیغمبر کی جانشینی، اور یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات. اور اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، فلاں طاقتور ہے اور فلاں کمزور ہے. آج تو یہ کلچر ہے، طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے قانون اور. ایسے ہے کہ نہیں؟ غریب چوری بھی کر لے 10 روپے کی، جیل میں سڑتا رہے، اور امیر قتل بھی کر دے تو کوئی نہیں پوچھتا. صدیق اکبر نے کہا یہ کلچر میرا نہیں ہوگا. الضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقا. جو تم میں کمزور ہے، جتنا کمزور ہے، ابو بکر کے نزدیک وہ اتنا طاقتور ہے، اس کا حق چھین کر اس کو دلواؤں گا، اس کا حق چھین کر دلواؤں گا. کوئی چرواہا، کوئی جوتی گاٹنے والا، کوئی کپڑے بننے والا، کوئی بدو اور دیہاتی، کوئی بے آواز اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. ہر کمزور ابو بکر کے نزدیک طاقتور ہے، اس کا حق لے کر اس کا پہنچانا ابو بکر کی ذمہ داری ہے. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ منہ الحق. اور کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی سردار، کوئی قبیلے کا بڑا اپنے آپ کو میرے نزدیک طاقتور نہ سمجھے، کوئی طاقتور نہ سمجھے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اس سے حق لے کے رہوں گا. میں بڑے سے بڑے لیڈر کو اور بڑے سے بڑے دولت مند کو اور بڑے سے بڑے منصب والے کو کمزور سمجھتا ہوں، میں اس سے حق لے کے رہوں گا. لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. میری حکومت جہاد کے ساتھ وابستہ رہے گی. جو قوم جہاد چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. لہذا جہاد رہے گا اور میں جہاد کرتا رہوں گا. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. میرا فحاشی کے خلاف اعلان جنگ ہے. جس قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں عام ہو جاتی ہیں. لہذا میں فحاشی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. مدینہ کی ریاست والوں، اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو فحاشی کا خاتمہ کرو. اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو غریب اور امیر کے کلچر کو ختم کرو. اگر مدینہ کی ریاست بنانی ہے تو 2 نہیں 1 قانون لاؤ. قانون کی حکمرانی لاؤ، صداقت اور امانت لاؤ، سچائی اور حیا اور شرم لاؤ. یہ مدینہ کی ریاست. اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. قرآن و سنت سپریم لا ہیں. میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرنا. وَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو ابو بکر کی بات نہ مانی جائے. یہ ابو بکر کا پہلا خطبہ ہے. اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ ماننا. قوموا الی الصلاۃ، چلو نماز پڑھو. یہ مختصر خطبہ صدیق اکبر نے مرحمت فرمایا اور پھر نماز کھڑی ہو گئی. یہ صدیق اکبر کی خلافت کے اصول تھے، یہ چارٹر تھا خلافت کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. اور پھر صدیق اکبر اسی چارٹر کو لے کر چلے. بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں، صدیق اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی. لوگ مرتد ہوئے، صدیق سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ بت پرست بننے لگ گئے تھے دوبارہ. کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تھا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا. صدیق اکبر نے ایک ٹائم میں 3 محاذوں پر جنگ لڑی.
فاروق اعظم جیسا شخص کہنے لگا امیر المؤمنین کم از کم لشکر اسامہ کو تو نہ بھیجے، مجھے تو خطرہ ہے نبی پاک کی گھر والیاں اور امیر المؤمنین کو دشمن اٹھا کر لے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو کام حضور کر گئے ہو، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ درندے ہمیں نوچ لے پھر بھی پیغمبر کی منشا پوری کروں گا۔ اچھا امیر المومنین، یہ مانعین زکوٰۃ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دو، ایک محاذ تو کم ہو جائے۔ محفوظ رکھنا۔ فرمایا فواللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم حضور کے زمانے میں جو زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج وہ رسی بھی روک لے گا تو ابو بکر اس سے بھی لڑائی کرے گا، ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا۔ ڈٹ گئے 3 محاذوں پر اور تلوار، ننگی تلوار لے کر ابو بکر صدیق ذی القلصہ مقام پر خود لڑنے کے لیے آ گئے، خود لڑنے کے لیے آ گئے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، ابو بکر صدیق کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، فرمایا امیر المومنین خدا کے لیے ہمیں مزید غمناک نہ کرے، حضور دنیا سے چلے گئے، آپ بھی چلے گئے تو اسلام دنیا میں نہیں رہے گا، یہ میرا نہیں علی المرتضیٰ کا تجزیہ ہے، آپ واپس چلے۔ وہ منت کر کے ابو بکر کو واپس لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چن چن کر مرتدین کو ٹھکانے لگایا، 11 لشکر تشکیل دیے، 11 لشکر، مسیلمہ کذاب کو قتل کرایا، اسود عنسی کا خاتمہ ہوا، طلیحہ کا خاتمہ ہوا، ختم نبوت کا تحفظ کیا، اسلام کا تحفظ کیا، اور اس طرح تحفظ کیا کہ اسلام کا دروازہ کھل گیا، پوری دنیا میں اسلام صدیق اکبر کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچ گیا۔ عہد نبوت میں بھی صدیق کے اسلام پر احسانات، عہد خلافت میں بھی صدیق کے اسلام پر احسانات، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، پھر قرآن جمع کروایا۔ یہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، زبانی لوگوں کو یاد تھا، لکھا ہوا تھا تو مختلف چیزوں پر یکجا نہیں تھا۔ ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، 500 قراء صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر نے کہا امیر المومنین حافظ چلے گئے تو قرآن گم ہو جائے گا، لکھوا لیں قرآن۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم قرآن لکھو، آج قرآن 2 گتوں میں موجود ہے۔ علی فرمایا کرتے تھے یرحم اللہ ابا بکر، اللہ تو ابو بکر پہ رحم کرا، رحم فرما، جمع القرآن بین اللوحین، 2 گتوں 2 تختیوں کے درمیان قرآن کو جمع کرنے والا ابو بکر ہے۔ قیامت کی صبح تک قرآن پڑھ رہے ہو، ثواب ابو بکر کو مل رہا ہے، ابو بکر نے قرآن کو جمع کروایا۔ اللہ ہمیں ان اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہو۔ آج 5 فروری بھی ہے اور پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی یکجہتی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ بیچارے وہ مظلوم کشمیری ہیں جو 1819 سے آج تک مسلسل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ڈوگرا راج ان پر مسلط ہوا، انہوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کا۔ ایک سکھ اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا تھا نا، میں نے آج تفصیل سے اس پر بیان کیا ہے، صرف 14 روپے جرمانہ تھا، 2 روپے مقتول کے ورثاء کو ملتا تھا، 12 روپے سکھوں کی حکومت کو ملتا تھا۔ اتنے ظلم ہوئے، شالیں بنتی تھی، 52% ٹیکس لگا دیا، قحط سے لوگ مر گئے۔ ڈوگرا راج ختم ہوا، قادیانی راج آنے لگا، مرزا بشیر الدین کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن گیا،
مرزا عبدالرحیم جنرل سیکرٹری بن گیا. 1931 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سر پہ کفن باندھ کر چلے اور کشمیر سری نگر گئے. احرار اسلام نے تحریک چلائی لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے. 30,000 مسلمان گرفتار ہوئے. 1947 میں پھر ظفر اللہ قادیانی نے سازش کی, گرداسپور دیا انڈیا کو, اور وہی راستہ بنتا تھا کشمیر کا انڈیا کے لیے, اور کشمیر کا قبضہ کیا. اور پھر پچھلے سال سے وہاں اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا. کشمیری ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور پوری دنیا کا منافقانہ انداز اور منافقانہ رویہ کشمیریوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے. ہم سب پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ آج اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اللہ جلد انہیں رہائی نصیب فرمائے. میں نے آج بیان میں کہا حضور علیہ السلام نے گرفتار مسلمانوں کی رہائی کے لیے نمازوں میں دعا کی. اللہم انجی ولید ابن الولید وعیاش ابن ابی ربیعہ وسلمۃ ابن ہشام. یا اللہ میرے ان صحابہ کو رہائی نصیب فرما. والمستضعفین فی الارض والمستضعفین من المؤمنین, کمزور مؤمنین کو رہائی نصیب فرما. اللہ انہیں بھی رہائی نصیب کرے. آخری بات آپ حضرات کے علم میں ہے, میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, خانپور قاضیہ میں قبر کا تقدس اور شعائر اللہ کو پامال کیا گیا. آپ نے سنا, دیکھا, ویڈیو وائرل کی گئی کہ مخصوص لباس, مخصوص وردی پہن کر ایک طبقے نے قبر کا طواف کیا, اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے طواف کیا, اور عرس کی رات قبر پہ مجرا کیا, ڈانس کیا, انڈیا کے گانے لگائے, گانوں پر داڑھی والے ڈانس کر رہے ہیں. اللہ والوں کی یہی تعلیم تھی. اس پر پوری دنیا اور پاکستان اور شجاباد کے تمام طبقات سراپا احتجاج ہے. ہونا بھی چاہیے کہ نہیں؟ پولیس نے گرفتاریاں بھی کی ہیں, مقدمہ بھی قائم کیا ہے, لیکن وہ ناکافی ہے. سی پی او صاحب تشریف لائے, ہم نے ان کو اپنے 6 مطالبات کی فہرست دی ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ 6 کے 6 مطالبات پورے ہوں گے. ہم منتظر ہیں پولیس کی کارکردگی کے. لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ ان کو بچانے کے لیے فکر مند ہو گئے. یہ پہنچ گئے خلیفے جو مرکزی کردار ہیں اس کیس کا, اس کیس کے مرکزی کردار ہیں, لاہور کے ایک مدرسے میں, اور لاہور کے ایک مدرسے میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ نادانستہ سب کچھ ہوا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مخصوص وردیاں پہنا کر, بنوا کر, پہن کر اس کو احرام کا نام دے دیا گیا, یہ نادانستہ ہے؟ لبیک اللہم لبیک ایک سر کے ساتھ کہی گئی, یہ نادانستہ ہے؟ طواف کے 7 چکر لگے, 5 بھی نہیں لگے, 6 بھی نہیں لگے, 8 بھی نہیں لگے, یہ نادانستہ ہے؟ کیا یہ نادانستہ ہے؟ اور پھر یہ اعلان ہوا, ہمارے پاس شواہد ہے, اعلان ہوا کہ ہر سال یہاں حج ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. اعلان ہوا اور یہ کہا گیا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, خانپور قاضیہ میں پڑھ لو تو کیوں نہیں ملتا؟ یہ نبی کے مدینے سے بھی خانپور قاضیہ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اللہ کے کعبے سے بھی بڑھا کر نیا حج شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ نادانستہ ہوا؟ پھر ایسا کرو, آج کے بعد جو کسی کو قتل کرے, قتل کر کے کسی مدرسے میں پہنچ جائے, میں توبہ کرتا ہوں پولیس چھوڑ دے. زنا کرے, ریپ کرے, پھر کسی مدرسے میں دربار پہ پہنچ جائے, کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں, اس کو چھوڑ دو. پھر کوئی چوری کرے, ڈکیٹی کرے, گاڑیاں چھینے, کسی مدرسے میں پہنچ جائے, میں توبہ کرتا ہوں, پھر اس کو بھی چھوڑ دو. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. ہمیں یہ لپھو نہ لگاؤ, کرو توبہ سچی. ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہر ایک مشرک کو توحید نصیب فرما, ہر ایک گناہگار کو ہدایت نصیب فرما. لیکن یہ جو تم نے جرم کیا ہے, اس جرم کی سزا شرعاً بھی تم پر بنتی ہے, قانوناً بھی تم پر بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی,
اور مقدس مقامات کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.